جناب یادو صاحب اور حیدرآباد کے بلکہ ہندوستان کے مایہ ناز اردو شاعر جناب مستر مجاز صاحب، حیدرآباد یونیورسٹی کے پروفیسر بیگ احساس صاحب، عثمانیہ یونیورسٹی کی صدر شعبہ پروفیسر فاطمہ پروین صاحبہ، جناب اردو کے روح رواں اور بہت ہی عظیم اردو کے کارکن جناب شجاعت علی راشد صاحب، اور اس صاحب کے کالج کی اردو کے صدر شعبہ ڈاکٹر شجاعت علی شجاع صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے محترم محمد تقی صاحب اور تمام اکابرین جن کے نام سے میں زیادہ آشنا نہیں ہوں، میرے لیے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم آج اس عمدہ جلسے میں وہ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ جو اردو کی امانت ہے، ہم اپنے کانوں سے اس امانت کو آپ تک اس لیے پہنچائیں گے کہ یہ اردو کی وفا اور ہماری مادری زبان کی زندگی، یہیں سے کچھ فاصلے پر 100 سال پہلے 1903 میں اردو ترقی بورڈ کی تشکیل ہوئی، اور آج اردو تحفظ بورڈ کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ ایک لمحہ فکریہ، کوئی شخص، کوئی قدرت کسی زبان کو صفحہ ہستی سے مٹا نہیں سکتی اگر اس زبان کے افراد اس بات کا ارادہ کریں کہ یہ ہماری زبان ہے، اس زبان میں ہم بات کریں گے، اس زبان کے رسم و خط میں ہم لکھیں گے، اس زبان میں ہم ہر وہ کام کریں گے جو دوسری پروگریسو اور ترقی پسند زبانیں کرتی ہیں۔ یونیسکو کے مطابق 400 ملین افراد اردو سمجھ سکتے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یونیسکو کی آمار کے لحاظ سے یہ زبان دنیا کی 5ویں یا 6ٹھی زبان، تو کیا بات ہے کہ ہماری اس زبان میں یہ احساس کمتری، یہ کسمہ پرسی کہ ہم اس زبان میں بات کرتے ہوئے بھی ہچکچاتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو شخص انگریزی میں بات کر رہا ہے وہ ہم سے عظیم، جو شخص کسی دوسری زبان میں بات کر رہا ہے وہ اور بات ہے کہ زبان کو روٹی سے جوڑنے کا مسئلہ جب تک زبان میں قوت ہوگی خود بخود یہ رشتہ برقرار ہو جائے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم اس پوڈیم پر یہ جو اردو زبان ہے جس کے بارے میں کہ وہ اردو جو اسی دکن میں پیدا ہوئی، وہی اردو جو شمالی ہند میں
جوان ہوئی، لکھنؤ میں دلہن بنی، اس کا میکہ پورے شمالی ہند میں پھیلا اور اس کی اولاد آج تمام اردو محلہ نہیں بلکہ اردو محلہ میں پھیلی۔ اس اردو میں حیدرآباد کی محبت ہے، آگرے کی سجاوٹ ہے، لکھنؤ کی نزاکت ہے، الہ آباد کی حلاوت ہے، دلی کی ثقافت ہے، سندھ کی سخاوت ہے، کراچی کی شرافت ہے، پنجاب کی شجاعت ہے، لندن کی سیاست ہے، اور میرے شہر ٹورنٹو کی اس میں عنایت اور محبت ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ